بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم داخل ہوئے اور ایک ترتیب کے ساتھ، معمولات کے ساتھ، توفیق الہی، فضل خداوندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے طاعات پر ہمیں جمائے رکھے، منکرات سے، معاصی سے، لغویات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز و آج ایک بات ہے خاص جو میرے دل میں آتی ہے کہ میں عرض کروں اور اللہ سے مانگے ہم کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق دے۔ خاص رمضان مبارک کی راتوں میں، شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے خوف سے رونے کا ایک معمول بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانا بہت بڑی نعمت ہے جس کو عطا ہو جائے۔ میرے عزیزو، ہمارے اکابر و اسلاف اور سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں آپ کو بہت واقعات ملیں گے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے شیدائی تھے اور اپنی جان و مال قربان کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ کے سامنے روتے بھی بہت تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیے تو جہاں سجدے کی آیات آتی ہیں ان کو مجھے پڑھنا مقصود نہیں، لیکن اکثر آیات کا خلاصہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے خاص بندوں کی جو ایک بہت اہم صفت ذکر فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ بہرحال قرآنی آیات، یہ سجدے کی آیتوں میں اکثر یہ مضمون ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی احادیث ہیں جہاں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سامنے رونے کی بدولت انسان کو کیا ملتا ہے۔ ایک روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، وہ 7 آدمی جن کو اللہ عز و جل عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، انہی میں سے میرے عزیز ایک وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی کہ اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، رات رمضان مبارک کی رات ہے، تنہا مصلی پہ بیٹھا ہے، گھر والے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تنہا کمرے میں بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی زندگی کے اپنے حالات کو یاد کریں ہم اور غور کریں کہ ہم سے کیا کیا خطائیں ہوئی، کس طرح کی غفلتوں میں زندگی گزری، ہماری نمازیں کیسی، ہماری عبادتیں کیسی، ہماری ادائے بندگی کیسی، کتنی خامیوں سے بھری ہوئی۔ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس طرح روتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور الی آخرہ۔ جب یہ پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، اتنی قسمیں کھا کے اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ تو میرے عزیزو، حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک آہ سرد بھری اور حال سے بے حال ہو گئے اور گھر کے اندر 20 دن تک تقریباً اس طرح پڑے رہے۔ لوگ آتے تھے اور عیادت کرتے تھے، مزاج پرسی کرتے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی کو۔ جی ہاں، وہ بیمار نہیں تھے مگر وہ دل پہ ایسی چوٹ لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پر جاتے تھے تو روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ڈہڑیاں مبارک تر ہو جایا کرتی تھی جب کسی نے ذکر کیا کہ آپ اتنا روتے ہیں، جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، فرمایا کہ یہ اول منزل ہے، حالانکہ وہ عشر مبشرہ میں سے ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی، لیکن میرا منشا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سامنے رونا یہ ایک ایمان والے کی بہت بڑی صفت ہے۔ میرے عزیز، ہمارے پاس کیا ہے؟ بولو۔
کون سی ایسی عبادات و طاعات ہیں کہ جس پر ہم سہارا لگا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی معافی، شان رحم و کرم، شان غفاریت، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور غفار بھی ہیں اور غافر بھی ہیں۔ اے بندے، اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں، اگر تو ظلام ہے تو میں غفار ہوں، اگر تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کسی مرحلے میں مایوس نہیں چھوڑا، مایوس نہیں چھوڑا۔ اے میرے بندے، مایوس نہ ہونا، کتنے بھی گناہ کیے ہو میرے سامنے آ جا، مجھ سے تو معافی مانگ لے، میں معافی دینے کو تیار ہوں۔ ظالم ظلم کرنے والا ہے تو میں مغفرت دینے والا ہوں، ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، اور بہت ہی زیادہ ظلوم ہو گیا ہے، حد سے زیادہ ظلم کر بیٹھا ہے، تب بھی میں غفور ہوں، غفور اور ودود۔ اس لیے رمضان المبارک کے معمولات میں ساتھیوں نے بھیجا، آج صبح جیسے ہی میں نے واٹس ایپ کھولا تو بہت سارے ساتھیوں کے معمولات ہی کے متعلق سوالات تھے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بھائی تعداد اتنی بڑھانے کے بجائے کیفیت اور کوالٹی اور اس کی یعنی عمدگی اور اچھائی پیدا کرو اپنے اعمال میں۔ یہی نمازیں، یہی سجدے، یہی ذکر و اذکار اگر قلبی توجہ کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو، یہی سجدے آہوزاری کے ساتھ ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، ایک وقت بناؤ اور ضرور اللہ کے سامنے کچھ آنسو گراؤ۔ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ کی زندگی کی باتیں تو لوگ نقل کرتے ہیں، ملفوظات بھی نقل کرتے ہیں، اور تقریریں اور بیانات بھی بہت لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن میں بہت ہی دکھ سے یہ بات عرض کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حضرت والا کی زندگی کی میرے عزیز جو خاص بات بندے نے جو دیکھی حضرت کے ہاں رہ کر، چشم گریا اور قلب بریا، اللہ کی محبت میں جلا بھنا دل، جو مجاہدات بہت اٹھائے تھے، ایذائے خلق کا مجاہدہ لوگوں نے کیسے کیسے ستایا، وہ مجاہدہ اٹھایا، اور پھر یہ حرام محبتوں سے دوری، اپنی نگاہ کو بچانے کا مجاہدہ، یہ سب اٹھا کر جو قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل دیا تھا جس میں اللہ کے عشق کی آگ لگی ہوئی تھی، اس لیے جو قریب بیٹھتے تھے ان کے دل میں بھی یہ آگ لگ جاتی تھی اور اللہ کے غیر کی محبتوں کو خاکستر کر دیتی تھی، یا جلا بھنا دل، اور اللہ کی محبت میں خوف سے رونے والی آنکھیں عطا ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بڑی خاص سی حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی کا جو میرا ایک عرصہ گزرا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں جب میں حضرت کے ساتھ ہوتا تھا جہاں کوئی دوسرے لوگ موجود ہی نہیں ہوتے تھے، تنے تنہا پھول پور کے جنگل میں، وہاں حضرت کی رات کے آخری حصے 3 بجے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت اور پوری مناجات مقبول، اور پھر ایسی آہیں بھر بھر کے تڑپ تڑپ کے اللہ کے سامنے رو رو کے مانگتے تھے۔ حضرت سے میں نے خود سنا، دارالعلوم زکریہ میں یہاں تشریف لائے تو اس وقت میں بیان فرمایا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے تڑپ تڑپ کے مانگتے تھے کہ جیسے انجن کے اندر سے اسٹیم نکلتی ہو، یا رب مجھے معاف کر دینا، یا رب مجھے معاف کر دینا۔ یہ ادائیں ہیں بزرگوں کی، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، افسوس کہ اب امت سے شب اخیر میں اٹھ کر رونے والی آنکھیں ختم ہو گئی۔ جی ہاں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ کے بڑے اللہ والے تھے اور حضرت والا کے خلیفہ تھے حضرت مولانا یوسف پٹیل رحمہ اللہ، ان کو ابھی ماضی قریب میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ ہو، ندامت ہو، اللہ کے سامنے آہوزاری ہو، گریہ و بکا ہو، اس کی ضرورت ہے۔ جو حالات آئے ہیں میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا ہے، تمام اکابر اسلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت رہی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے رہے، پوری رات روتے رہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر۔ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پڑوسی تھے وہ کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہو، اپنے اوپر ذرا رحم کھاؤ، لیکن کون جانتا ہے یہ چیز جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے میرے بھائی
ترمذی شریف جو امام ترمذی رحمہ اللہ ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ خوف خشیت خداوندی بحد داشت کے فوق عام متصور نیست، اتنا اللہ کا خوف ان کے سینے میں قلب میں تھا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بسیار گریا و زاری کرد اور بہت روئے، اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ نابینا شد کے نابینا ہو گئے۔ جی اسلاف کے بارے میں ہیں کہ اس طرح بہت سے روتے تھے کہ یہاں چہرے پر جو رونے کی وہ بہتا تھا، رونا آنسو بہتے تھے تو نالیاں سی بن گئی تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، بیانات سنتے رہو گے، تقریریں سنتے رہو گے، لیکن یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اللہ عز و جل کو یاد کر کے اس طرح سے وہ جو ایک حدیث شریف تھی اس کی تشریح کر دوں، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اللہ کو تنہائی میں ذکر کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ اگرچہ مجمع میں بیٹھا ہو لیکن پھر بھی اس کے دل میں دوسروں کا خیال نہیں ہے کہ وہ مجھے اللہ والا کہیں گے، بزرگ کہیں گے، اور میرے رونے دھونے کو دیکھ کے سوچیں گے میں کتنا تقوی والا ہوں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن اس کی اصل شرح وہی ہے کہ تنہائی میں تھا اور خلوت میں تھا، یکسو تھا، اور پھر اللہ کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ، زمین پر کچھ آنسو گر گئے تو لم یعذب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب ہی نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے حرمت النار علی عین، جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دی گئی جو اللہ کے خوف سے روئے۔ دمعت او قال بکت من خشیت اللہ عز وجل، اسی طرح وہ آنکھ کے جو غض بصر، جو اللہ کے محارم سے حرام کاموں سے جو بچتی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، تین ایسے حضرات ہیں کہ جن کی آنکھیں جہنم کو دیکھے گی ہی نہیں۔ اور وہ تین آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے راستے میں جس نے پہرے داری کی ہو، اور ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور ایک آنکھ جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچی ہو، رکی ہو۔ میرے عزیزو، آج اس کی بہت کمی ہے۔ حرام کاموں میں یہ جو نیٹ ہے، اس میں یوٹیوب اور فیس بک اور وہ فلاں اور ٹی وی اور یہ ادھر ادھر بازار اور آفس، نظریں بچا نہیں پاتا آدمی۔ بہت اہم ہے، ان نظروں کو اگر بچاؤ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ آنکھ جس نے اپنی دنیا میں ان حرام سے بچا لی، جس نے یہ نظر جو بچ گئی تو یہ جہنم کی آگ کو دیکھے گی نہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، بما اتقی النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے جہنم سے بچوں، کی آگ سے بچوں؟ قال بدموع عینیک، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے گی جہنم کی آگ کبھی اسے چھوئے گی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، معمولات میں اس کا بھی اضافہ کرو۔ کل عین باکیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر آنکھ کو رونا پڑے گا مگر الا عین، وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچی ہو اور اللہ کے راستے میں پہرے داری کی ہو جاگ کر اس نے، اور وعین خرج منها مثل رأس الذباب، مکھی کے سر کے برابر بھی جس سے آنسو نکلا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان رحیمی و کریمی ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے گویا کہ یہ سمجھ لو، میں لفظوں میں تشریح کرتا ہوں، بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ مکھی کے سر کے برابر آنسو، لیکن نکلے جب ہم گناہوں میں ہوتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں اور ادھر ادھر کی لغویات میں اور غیبتوں میں اور گندگیوں میں اور لڑائی و جھگڑوں میں اور والدین کی نافرمانیوں میں اور دلوں میں کینے اور حسدوں میں ہوتے ہیں میرے پیارو، پھر یہ قلب، یہ دل سخت کر دیا جاتا ہے اور آنسو نہیں نکلتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے جمود العین من قسوۃ القلب، آنکھ کا خشک ہونا یہ دل کی سختی سے ہے، اور قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، یہ گناہوں کی زیادتی سے ہے، اور کثرت الذنوب من الغفلہ،
یہ جو گناہوں کی زیادتی ہے یہ غفلت کی وجہ سے ہے، اور غفلت حب دنیا کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں شروع میں ذکر ہے جی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ۔ یہود کے جو قلوب کا ذکر ہے، دلوں کا ذکر ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کچھ پتھروں سے نہریں بہتی ہے، کچھ پتھروں سے پھوٹ کے پانی نکل پڑتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ ان کے دل اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوشش کیجئے میرے بھائیو، اگر اس قسم کی چیزیں زندگی میں ہے، حرام مال یا جو میں نے عرض کی، ان کو نکالو، زندگی سے نکالو، تاکہ قلب کی سختی، دل کی سختی دور ہو۔ مخلوق کو تو نہیں ستا رکھا، کسی پر ظلم تو نہیں کر رکھا، والدین کے دل کو تو نہیں دکھا رکھا ہے، لوگوں سے جھگڑے محلے کے کینہ اور اس سے حسد و بغض سے دل تو بھرا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہے۔ خاص طور سے حرام مال کا کھانا، کتنا ہے میراث دبائے بیٹھے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں، کہاں سے ان کو رقت قلب نصیب ہوگی، اور کہاں سے پھر دل سے آنکھ سے آنسو نکلیں گے، کہاں نکلیں گے آنکھ سے آنسو۔ یہاں بعد ہمارے بھائیوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ حضرت ہم میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں آنکھ سے رونا نہیں آتا۔ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ عز و جل کی شان رحیمی و کریمی پر۔ ایسے لوگوں کو بھی نسخہ بتا دیا ہے، اور گویا خلاصہ ہے کہ تم بھی مایوس نہ ہونا، تم بھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث شریف میں ابکو، رو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا بُكَاءً، اگر رونا نہ آئے تو فَتَبَاكَوْا، تو تم رونے والوں کی صورت بنا لو۔ دوسری ایک روایت ہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر نہ رو سکو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلب کی حالت، دل کی حالت ایسی سخت ہو گئی کسی وجہ سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک حالت ہوتی ہے صوفیاء کرام کے یہاں جو لوگ سلوک طے کرتے ہیں، ان پر کبھی کبھی ایسی حالت ایک طاری ہوتی ہے، اس کو قبض کہتے ہیں، کہ کسی چیز میں جی نہیں لگتا۔ مجھ کو بہت سارے لوگ خط میں پوچھتے ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، میں پھر ان کو سمجھاتا ہوں تم پریشان کیوں ہو بھئی، پریشان کیوں ہو؟ ارے جی لگے نہ لگے، لذت آوے نہ آوے، مزہ آوے نہ آوے، رونا آوے نہ آوے، کیفیت آوے آئے نہ آئے، ہم جی لگنے کی عبادت کرتے ہیں، مزوں کی عبادت کرتے ہیں، لذتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم عابد لذات نہیں، عابد خالق لذات ہیں۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کی حالت میں جب آدمی اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر عبادت کرتا ہے، مثلا ایک آدمی کا جی نہیں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ دعائیں مانگے جا رہا ہے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے، اور سجدوں میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا، آنسو نہیں نکل رہے، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے، اللہ عز و جل ایسی حالت میں ایسے شخص کو اور زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ساتھ میں مجاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے یہاں سے میرے عزیزو ایک سوال کا جواب بھی لے لو کہ کیفیات آئیں نہ آئے، ہم شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ مثلا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، یہ دعا ہم کو دعا باقاعدہ دی گئی، اللہ کے سامنے جھکو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ اب اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیفیات چھین لے بندے کو آزمانے کے لیے، دیکھوں یہ ان کیفیات کی عبادت کرتا ہے اور مزے لے آوے تو پھر عبادت کرتا ہے، یا ہر صورت میں میری عبادت کرتا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے، ذہن میں رکھنا اس کو۔ اشرف السان سوان حضرت تھانوی کی پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں ملیں گی۔ بہرحال ابھی آج کی جو بات مجھے عرض کرنی تھی اپنے بھائیوں کی خدمت میں، اور اپنے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، حسن ظن رکھنے والے اور اس میں رہنے والے کے تلاش و جستجو میں روز اکثر ہو کے وہ آتے ہیں کہ ہم تمنا میں رہتے ہیں کب میسیج آئے گا۔ تو بھائی آپ حضرات کی طلب صادق کی برکت سے اور آپ حضرات کی جو یہ محبت ہے اس کی برکت سے اللہ عز و جل دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ لاؤ اس سے کے تعلق سے کچھ عرض کر دوں۔ تو آج بس یہی بات دل میں آئی تھی، اور اب تو میرے عزیز بہت ہی شاندار موقع ہے کہ نہ باہر جانا، گھومنا پھرنا، کچھ نہیں، گھروں کے اندر بند۔ میں تو کہتا ہوں آج کل اپنے ساتھیوں کو کہ یہ تو اس وقت کی جو کیفیت ہے، مطلوب نبی ہے، مطلوب خدا ہے، مقصود نبی ہے، مقصود خدا تعالی ہے۔ کیسے؟
فتنوں کے زمانے کے بارے میں روایت میں ہے کہ من نجات کی کیا صورت ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جواب ارشاد فرمایا تھا زبان پر تو قابو رکھنا، خواہ مخواہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں مت کرو جی، اور گھر تجھے تیرا کافی ہو جائے، بس اپنے گھر کے اندر رہنے کی کوشش کرنا، حتی الامکان ادھر ادھر نہ جانا، اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا، اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ بہت بڑی صفت ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے۔ ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر روتے تھے جی، ان کی حالات اور سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمارے تمام اکابر کا حال یہی تھا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیے اور اٹھ کے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور جو حافظ ہوں تو وہ نفلوں میں قرآن پاک پڑھیں باقاعدہ، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، جیسی جس کی ہمت ہو، صحت ہو، قوت ہو، نشاط ہو۔ اور پھر مگر کچھ وقت میرے بھائیو ایسا ضرور رکھو، ضرور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اخیر میں کتنے لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے، اور کتنا روایتوں میں آیا صحابہ کرام کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سجدہ کر رہے ہیں اور امت کے لیے رو رہے ہیں، میں عرفات میں ہیں امت کے لیے رو رہے ہیں، بدر کا میدان ہے، سب ادھر ادھر سو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں روتے ہیں روتے حتی اصبح، صبح تک روتے رہے۔ آئے ہائے وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے تھے، آپ کے سینے کے اندر سے اس طرح کی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی پانی وغیرہ رکھا ہو اور کھل 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 اس کی آواز ہو رہی ہو، اس طرح سے آواز ہوتی تھی۔ اس کو عادت بناؤ میرے عزیزو، جب جہنم کی آگ حرام ہوگی، ماں ایک ایک قطرہ آنسو کا، اور کتنا قطرہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر گر جائے، نکل جائے اور چہرے پہ لگ جائے اور گر جائے تو جہنم کی آگ حرام، کتنی اس کی ویلیو ہے، کتنی اس کی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا ایک معمول، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، جو وقت ہو 24 گھنٹے میں نکالیے۔ ابھی مسجد میں جانے کا وہ نہیں ہوتا تو گھروں ہی میں افطاری سے پہلے 8-10 منٹ 15 منٹ بیٹھ گئے، رات کو تہجد میں اٹھے تو تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کے یکسوئی سے بیٹھ گئے اور اپنے حالات زندگی پہ غور کیجیے۔ اے اللہ، آپ کی اتنی نعمت ہے، آپ نے مجھے اتنا کھانے کو دیا، پینے کو دیا، صحت دی، عافیت دی، لیکن میری غفلتوں سے بھری ہوئی زندگی، میری نافرمانیوں سے بھری زندگی، اے اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما قدرناک حق قدرک۔ جیسے سجدہ کرنے چاہیے ویسے نہ ہوئے، جیسی بندگی کرنی چاہیے ویسی نہ ہوئی، جیسے شکر ادا کرنا چاہیے ویسے نہ ہوا۔ غور کیجئے، گریبان میں منہ ڈالیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اور پھر ایسی کیفیت ہوگی کہ غیر اختیاری طور پر آپ خود سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے الہی آپ کے معاف کیے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی کام بننے کی شکل نظر نہیں آتی بجز کے کہ آپ مجھ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر میں اسی حال میں دنیا سے جاؤں گا میرا کیا ہوگا؟ میں آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو میں پیش کر کے کہوں کہ اللہ یہ ایک عمل میں لایا ہوں جو آپ کی شان ہے، اس کی کو میں نے کیا بھی اس طرح سے ہے، اور اس میں اخلاص بھی اور استحضار بھی اس قدر تھا۔ اس طرح تصور کریے، بیٹھیے، غور کیجئے، اور پھر سجدے میں گر کر، بغیر سجدے میں گرے ہوئے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے سامنے روئیے، آنکھوں سے آنسو بہائیے، اور اس کے بعد دیکھنا کہ پھر قلب کی کیا حالت ہوتی ہے، کیسی نمازیں ہوں گی اور کیسا سب کچھ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی، وہ کہتا چلوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ بس رو کے کام بن گیا، چاہے لوگوں کے حقوق دبا رکھے ہوں، مال دبا رکھا ہو، میراث دبا رکھی ہو، لوگوں کو ستا رکھا ہو، تکلیفیں پہنچا رکھی ہو، اور فرائض بھی چاہے ادا نہ کرتا ہو، اور نمازیں ذمے میں ہیں اور ان کی بھی قضا نہیں کرتا، اور روزے ذمے میں ہیں ان کی بھی قضا نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق اور پیسہ ہے وہ بھی نہیں دیتا، بس رو رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو بھول جاؤ میرے بھائیو، بھول جاؤ،
اس کو، یہ مفہوم اور مقصود نہیں ہے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ نہ رونے سے، نہ دھونے سے، نہ آنسو سے، نہ آنسوؤں کے دریا سے کسی چیز سے معاف نہیں ہوتے، وہ تو ادا کرنے پڑیں گے یا جا کے ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہاں بس ایک شکل ہے، وہ یہ ہے کہ بندے نے کوشش کی، سب کچھ کیا، نہیں ہوا اور اللہ والا بن گیا، تو اللہ عز و جل اپنے خزانوں سے اس صاحب حق کو اتنا دے دے کہ وہ خوش ہو جائے اور آخرت میں جانے کے بعد آپ کو معاف کر دیا جائے۔ اس لیے آخر میں اللہ نے تعالیٰ نے بات دل میں ڈال دی، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس رونا دھونا ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ پوری شریعت ہے، ایک نظام ہے۔ ہاں جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیجئے، بیوی کے حقوق ہیں جی، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہاں اس سے غفلت نہ برتیے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی آنکھیں عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کیا دعا مانگی، کیا دعا مانگی، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں دیجئے جو موسلا دھار بارش کی طرح آنسو برسانے والی ہو، تسقیان القلب بظروف الدم من خشیتک، جو آنکھیں آنسوؤں دل کو سیراب کر دے، جی آنسو بہہ کر کے آپ کے خوف اور ڈر سے، قبل ان تکون الدموع دمن، اس سے پہلے کہ آنسو خون ہو جائے، والاضراس جمرا، اور یہ ڈاڑھ جہنم کے انگارے ہو جائے۔ جی ہاں جہنمیوں کا رونا ہوگا، مگر وہ ایسے خون کے آنسوؤں سے ہوگا۔ روایت میں آیا ہے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ان خون کے آنسوؤں میں اگر دوڑائی جائے تو دوڑائی جا سکے، اتنا رونا ہوگا جہنمیوں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ہمارے قربا اعزا، والدین، اہل تعلق، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اس ٹھکانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے، جنت کا مستحق بنا دے۔ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں یہ حدیث ہے کہ یہ جو گنہگاروں کا رونا ہے یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ تسبیح پڑھنے والے جو سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، اس آواز سے، سبحان اللہ کی آواز سے بھی رونا زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ وقت مل گیا ہے، فرصت کے ایام اور لمحات ہیں میرے بھائیو، ان کو ضائع نہ جانے دو، ضائع نہ جانے دو۔ میں نے جیسے عرض کیا، حضرت مونس پٹیل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اب رونے کے حالات ہیں، ہم اسی حالت میں ہیں۔ یاد رکھنا میری بات، یاد رکھنا، دن بدن آنے والا قرب قیامت، قیامت کے قریب کی طرف جا رہا ہے، اور دن بدن آنے والا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آزمائش اور ابتلا ہے، آزمائش اور ابتلا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی سخت حالت ہم پر نہ ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی حالت ہم پر نہ ڈالے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، رو رو کے اپنے لیے دعائیں مانگو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگو۔ کیا یہ نقشہ، اللہ تعالیٰ سے کہیے، اللہ سے باتیں کیجئے، اے اللہ آپ اتنے ہم سے ناراض ہوئے، یہ غصہ آپ کا ہم سے اٹھا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے، جمعہ جماعات کے لیے حرمین کے دروازے اپنی رحمت سے کھول دیجئے۔ راتوں کو اٹھ کر رو رو کے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حالات کا نقشہ پلٹ جائے گا۔ اپنے لیے مانگے، اور اس نسبت پر کہ جتنے پوری دنیا میں مسلمان بھائی ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اس نسبت سے وہ سب ہمارے بھائی اور سب ہماری بہنیں، ان سب کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ قربان ہے، کیونکہ نسبت وہی ہے، وہ ہمارے ہیں۔ سب کے لیے مانگیے کہ اللہ ان سب کا رخ اپنی طرف پھیر دے، ہم سب کا رخ اپنی طرف پھیر دے، اور ہم سب کو اپنا بنا لے، اور جو گناہ ہے وہ چھوڑنے کی ہم کو توفیق ہو جائے۔ بڑے خطرناک گناہوں میں امت مبتلا ہے میرے دوستو۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ زمین پر ہمارا وجود ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ لعنتوں کے گناہ، اللہ کے غضب کے گناہ، ایسے خطرناک، اس تفصیل میں مجھے جانا نہیں، لیکن یہ عرض کرتا ہوں کہ
رات کی تنہائیوں میں مانگو میرے بھائیو، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مانگو۔ اور جو موقع ملے رمضان کے بابرکت ایام ہیں، اس لیے خوب اللہ سے آہوزاری کیجیے۔ بس آج کا عنوان یہی تھا کہ اپنے معمولات میں جہاں تسبیحات ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، یہ بھی ایک معمول بنا لو کہ ایک وقت میں روزانہ 24 گھنٹے میں کچھ دیر اللہ کے سامنے آنسو بھی بہانے۔ اس کی بڑی کمی ہے، بڑی کمی۔ جیسے میں نے عرض کیا، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، افسوس آج امت میں شب اخیر میں اٹھ کر رونے والی آنکھیں نہیں باقی رہی۔ انشاءاللہ اس طرح رمضان گزارو گے تو کایا پلٹ جائے گی، زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، آپ بین اور واضح فرق اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالی یہ عینین حطالتین عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں ہم سب کو عطا فرما دے، اور جو فضیلت احادیث شریفہ میں آئی، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، دوست و احباب، متعلقین، والدین و اقرباء و اعزاء، اساتذہ و تلامذہ، اللہ سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ بس یہیں پر بات ختم ہے۔ جو بات دل میں کوئی آتی ہے تو اسی پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بس آج دل میں یہی بات تھی کہ اس موضوع پہ کچھ عرض کیا جائے۔ ہاں، اس کو ضرور اپنے معمولات میں شامل کرو۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔